اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين التراب بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. اجان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روز عرفہ ہے، روز شہادت جناب مسلم بن عقیل ہے. یہ دن عظیم دنوں میں ایک دن ہے جس دن خداوند عالم کی رحمتیں جھوم کر کے برستی ہیں اور خداوند عالم بے پناہ لوگوں کو اپنی رحمت و مغفرت سے معاف کرتا ہے. وہ گناہیں جو سال بھر نہیں بخشی جاتی وہ اس عرفے کے میدان میں بخش دی جاتی ہیں. وہ دعائیں جو کہیں قبول نہیں ہوتی وہ حرم سید الشہداء صلوات اللہ سلام علیہ کے حرم میں قبول ہو جاتی ہیں. وہ باتیں جو نہیں ملتی وہ یہاں مل جاتی ہیں. روز عرفہ ہے، روز مغفرت ہے، روز رحمت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، گناہوں کی مغفرت کا دن ہے، درجات کی بلندی کا دن ہے، خدا سے قریب ہونے کا دن ہے. اور یہ بات کریم سے نہایت نامناسب ہے اور عقل و شعور اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی کریم کسی کو دعوت دے اور وہ اس کی دعوت پر لبیک کہتا اس کے گھر پہنچے اور کریم اس کو مایوس کر کے خالی ہاتھ واپس کر دے، یہ عقل و شرافت اس کو قبول نہیں کرتی. خداوند عالم کرم کی انتہا ہے. وہ اتنا زیادہ کریم ہے کہ اس کے کرم کو تصور نہیں کیا جا سکتا. اس کا کرم لامتناہی اور لامحدود ہے. اگر وہ ساری دنیا کو ان کی تمام گناہوں کے باوجود بخش دے تب بھی اس کے خزانہ کرم میں ذرہ برابر کمی ہونے والی نہیں ہے. اگر وہ ساری دنیا کو بے پناہ رزق دے دے اور ہر ایک کو کروڑ پتی ارب پتی بنا دے تب بھی اس کے خزانے میں ذرہ برابر کمی ہونے والی نہیں ہے. اس کی رحمتیں، اس کی عظمتیں
اس کی مغفرتیں، عنایتیں لامحدود ہیں، اتنی زیادہ اس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ خداوند عالم نے آج کے دن ہمیں دعوت دی ہے اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے، اور ہم سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ روایتوں میں اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں نہ بخشا جائے اور شب قدر میں اس کے گناہ معاف نہ ہوں، تو خداوند عالم میدان عرفات میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ائمہ معصومین صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین میدان عرفہ کا خاص خیال رکھتے تھے، دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، لوگوں کو دعائیں مانگنے کی ترغیب دلاتے تھے، اور خود انہوں نے بھی روز عرفہ کی دعائیں ہیں جو ان سے منقول ہیں۔ اس میں امام حسین علیہ السلام کی دعا عرفہ بہت زیادہ مشہور ہے، اور اس کے بعد ان کے فرزند عزیز حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا، اور اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعائیں، اور اس کے بعد بقیہ لوگوں کی دعائیں ائمہ معصومین سے نقل ہوئی ہیں۔ یہ بخشش کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، گناہوں کے طلب کرنے کا دن ہے۔ دعا عرفہ توحیدی معارف کے اعتبار سے، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے ایک بہترین جامع دعا ہے۔ دعا کو ثواب کے اعتبار سے پڑھ لینا ایک الگ مسئلہ ہے، اور دعا کے معنی و مطالب میں غور کرنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ ثواب کی خاطر پڑھنے ثواب ضرور مل جائے گا، لیکن ہمارے درجات معرفت میں، قربت خدا میں اضافے کے امکانات کم ہوں گے۔ لیکن اگر ہم یہی دعا معرفت کے ساتھ پڑھیں، معنی و مطالب پر غور کر کے پڑھیں، تو ہم یقیناً اپنے کو خداوند متعال سے قریب تر جانیں گے۔ اس دعا میں آپ پڑھیں جو آج ابھی پڑھی جائے گی، لوگ اپنے گھروں میں بھی پڑھ رہے ہیں، اعمال بھی ہو رہے ہیں۔ میری دعا ہے دل کی گہرائیوں سے، اور آپ تمام مومنین سے میری التماس ہے کہ اس دعا کی قبولیت کے دن میں خداوند عالم کی بارگاہ میں پہلے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، محمد اور آل محمد علیہ السلام کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور خداوند عالم کو ان کے حق کی قسم دے کر کے دعا کریں کہ جلد از جلد یہ بلا دور ہو، اور ہم لوگ مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں یہ دعا عرفہ پڑھ سکتے ہوں جس طرح سے ہم پہلے پڑھا کرتے تھے۔ آج جمعہ بھی ہے، روز عرفہ بھی ہے، یہ مسجدوں کے آباد ہونے کے دن ہے، مسجدوں سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند ہونے کے دن ہے، استغفار و مناجات کے دن ہے، جس دن مسجدیں بھری رہتی تھیں، چھلکتی رہتی تھیں، لوگ آتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ آج اس وبا کی بنا کے اوپر یہ مسجدیں خالی پڑی ہیں۔ آپ دعا کریں دل کی گہرائیوں سے، خداوند اپنے فضل و کرم سے اور محمد علیہ السلام کے صدقے میں اس بلا کو جلد جلد دور کرے، اور ہم تمام بلاؤں سے محفوظ رہیں۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس دعا میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں، شروع سے شروع کیا انہوں نے کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں ہم کو دی ہیں، اور کیسی کیسی نعمتیں ہم کو دی ہیں،
ان نعمتوں میں ایک نعمت اللہ نے یہ دی کہ ہمیں اسلام کے زمانے میں پیدا کیا، ظلم و جور کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، کفر و شرک کے زمانے میں پیدا نہیں کیا۔ تو جس طرح امام حسین اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے ان کو اشرف انبیاء، افضل انبیاء، سید مرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے نبوت میں پیدا کیا، اسی طرح سے ہم ان کی باتوں سے الہام حاصل کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ کا پروردگار تیرا حمد ہے، تیری حمد ہے، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اس امام کے زمانے میں پیدا کیا جس کو تو نے بقیہ فضیلت دی، برتری دی، افضلیت اور فوقیت عطا کی۔ اس امام کے زمانے میں پیدا کیا جس امام کے ظہور کا انتظار ساری کائنات کر رہی ہے، انبیاء و مرسلین کر رہے ہیں۔ اس عظیم الشان امام کے زمانے امامت میں خدا تو نے ہم کو پیدا کیا، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں اس امام کی امامت کا زمانہ عطا کیا۔ پروردگار جس طرح تو نے اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل و انعام سے ہمیں اس عظیم امام کے زمانے امامت میں پیدا کیا ہے، تجھ سے درخواست ہے ہمارے اس کرم کو کامل کر دے کہ ہم ان کے غلاموں میں، نوکروں میں، خدمت گزاروں میں شامل رہیں جب تک زندہ میں زندہ رہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو قبر میں، محشر میں، نشر کے موقع پر، پل صراط پر، ہر جگہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب ہو، ان کی عنایتیں نصیب ہو، اور ہم میدان قیامت میں ان کی امت میں، ان کے گھروں میں اور ان کے ساتھ محشور کیے جائیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ آج کیا یہ خدا کا کرم نہیں ہے کہ اس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں صحیح و سالم پیدا کیا؟ اگر آج ذرا سا ہمارا ایک عضو خراب ہو جاتا، ہمارے ایک عضو میں ذرا سی تبدیلی آ جاتی تو ہم ناقص ہو جاتے۔ خدا نے ہم کو ناقص الخلقت نہیں پیدا کیا، خدا ہم کو صحیح پیدا کیا، سالم پیدا کیا، ہمارے سارے اعضاء عطا کیے۔ پورا یہ صحیح و سالم پیدا ہونا کیا نعمت پروردگار نہیں ہے؟ اس کے بعد خداوند عالم نے پیدا کرنے سے پہلے ہمیں ایسی ماں دی جس کے دل میں ہماری محبت تھی، شفقت تھی، مہربانی تھی، جس نے راتوں میں جاگ کر کے ہمیں پالا، دن میں نہ سو کر کے ہمارا خیال رکھا، جس نے اپنے زیادہ ہمارے آرام کا خیال رکھا۔ اس نے ہمیں ایسا باپ عطا کیا جس نے اپنی خواہشات کو ہماری ضرورتوں پر ترجیح، جس نے ہماری ضرورتوں کو اپنی خواہشات پر ترجیح دی، خود بھوکا رہا، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا، دن بھر دوڑتا رہا ہمارا باپ، محنت کرتا رہا، مشقت کرتا رہا، پسینے بہاتا رہا تاکہ ہم پڑھ لیں، لکھ لیں، قاعدے کے بن جائیں۔ آج ہم اس منزل پر آئے ہیں جس میں ان والدین کا احسان ہے جنہوں نے ہماری پرورش کی، جنہوں نے ہمیں پروان چڑھایا، جنہوں نے ہمیں اسکول بھیجا، جنہوں نے ہماری فیس ادا کی، جنہوں نے قدم ہماری رہنمائی کی۔ کیا یہ نعمت پروردگار نہیں ہے؟ اس نے آنکھیں دیں، اس نے صحیح و سالم پیر دیے، بولنے کے لیے زبان دی، چلنے کے لیے پیر دیے، حرکت کے لیے ہاتھ دیے، فکر دی، عقل دی، حافظہ دیا۔ کیا یہ چیزیں نعمتیں نہیں ہیں؟ یہ نعمتیں کس نے دی ہیں؟ کہ ہم یہ نعمتیں کسی بازار سے خرید کے لائے ہیں، کسی سے قرض لے کے آئے ہیں، یا نعمتیں عنایتیں لائی ہیں؟ خدا نے یہ نعمتیں بغیر کسی استحقاق کے ہم کو دی ہیں، فری میں دی ہیں، مفت میں دی ہیں۔ ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، ہم نے اس کی کوئی فیس عطا نہیں کی ہے۔ آج ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، عقل سے لے کر کے ہوش، ہوش سے لے کر کے ذہن، ذہن سے لے کے حافظہ، اس کے بعد مادی دیکھیں آنکھ، ناک، ہاتھ، پیر، یہ صحیح سالم زندگی۔ کیا یہ نعمتیں پروردگار نہیں ہیں؟ اگر آج ہم ان نعمتوں پر غور کریں اور واقعاً تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے خلوص نیت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ ہم اس وقت غور کریں کہ آج ہماری زندگی میں اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں
یا یہ وبا اور بلا زیادہ ہے؟ کیا چیز زیادہ ہے؟ ہم کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں اللہ کی نعمتیں بے شمار نعمتیں نہیں ہیں؟ ہم اس وقت اللہ کی بے شمار نعمتوں کا کیسے استفادہ نہیں کر رہے ہیں؟ عزیز و دوستو، یہ ہمارے اگر ہم اس وقت اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں پر شکر ادا کریں تو یہ نعمتیں بڑھیں گی، اور یہ بلا ہمارے سامنے ایک معمولی سی بلا رہے گی کہ جو ہم کو ٹینشن نہیں دے گی، ڈپریشن نہیں دے گی، دور ہوگی بلا، کنٹرول کے لائق ہے۔ اگر یہ کنٹرول کے لائق نہیں ہوتی تو بقیہ ہندوستان میں جہاں پر 70% 60% کنٹرول ہو گیا تو کنٹرول کے لائق ہے نا۔ تو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ہم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں دی ہیں، بغیر کسی سبب کے دی ہیں، بغیر کسی استحقاق کے دی ہیں۔ تو کیا خدا ہماری نعمتوں پر شکر کے لائق نہیں ہے؟ کہ ہمیں ہر اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے الحمدللہ رب العالمین نہیں کہنا چاہیے؟ کیا ہمیں ہر قدم پر شکر للہ نہیں کہنا چاہیے؟ کیا ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا یہ بات مناسب ہے؟ عقل اس کو قبول کرتی ہے؟ اگر کسی کے پاس 98 نعمتیں ہوں اور ایک ذرا سی تکلیف ہو تو وہ اس تکلیف کا اتنا چرچا کرے، اتنا ڈھنڈورا پیٹے، تو کیا یہ مناسب ہے کہ وہ 98 اور 99 نعمتوں کو بھول جائے اور ایک بلا کو لے کر کے ڈھنڈورا پیٹتے رہے؟ کیا یہ شرافت ہے؟ کیا یہ عقل اس کو قبول کرتی ہے؟ کیا اخلاق اس کی تعلیم دیتا ہے؟ نہیں، ہمارے پر نعمتیں ہیں، لیکن ہم نعمتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم شکایتیں کرتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو لازیدنکم، میں ضرور نعمتوں میں اضافہ کروں۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے میری نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب سخت ہے۔ آج یہ عذاب کہیں کفران نعمت اور ناشکری کی بنا پر تو نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ امام حسین فرماتے ہیں، بڑا عظیم جملہ ہے، بہت ہی بامعرفت جملہ ہے۔ اگر انسان متوجہ ہو جائے تو ان کو منقلب کرنے کے لیے، اس کو بدلنے کے لیے بہت ہی اہم جملہ ہے جو امام حسین السلام اس دعا عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، اگر آج آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے اور آپ اس مہمان کو ایک گلاس پانی دینا چاہیں، پانی نہایت صاف ستھرا ہو، شربت ہو، عمدہ ہو، بہترین ہو، تو کیا آپ اس بہترین شربت کو، اس بہترین پانی کو کسی گندے گلاس میں دیں گے؟ پانی عمدہ ہے، شربت میٹھا ہے، بہترین ہے، لیکن جس گلاس میں دیا جا رہا ہے، جس ٹرے میں رکھ کے دیا جا رہا ہے، وہ ٹرے گندی ہے، وہ گلاس گندا ہے۔ تو کیا یہ گلاس کی گندگی اس شربت کی پاکیزگی کو متاثر نہیں کرے گی؟ اور یہ گلاس کی گندگی کیا شربت کو پینے کے لائق رہنے دے گی؟ یہ گلاس کی گندگی، ٹرے کی گندگی پاکیزہ شربت کو بھی خراب کرے گی۔ ہاتھ نہیں بڑھے گا، کوئی پینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کہ پانی تو صاف ستھرا ہے، شربت تو عمدہ ہے، لیکن جس گلاس میں دیا گیا ہے وہ گلاس آلودہ ہے، باہر سے گندگی لگی ہوئی ہے، کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ہاتھ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس میں قصور کس کا ہے؟ کیا قصور پانی کا ہے؟ کیا قصور شربت کا ہے؟ یا قصور گندے، آلودہ
کثیف گلاس کا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم دعا عرفہ پڑھنے آئیں گے۔ دعا تو معصوم کی زبان مبارک سے نکلی ہے، سید الشہداء کی زبان مبارک سے نکلی ہے، خلوص کی گہرائیوں سے نکلی ہے۔ جی امام حسین علیہ السلام نے دعا مانگی تو راوی کہتا ہے کہ ظہر کے نماز کے بعد امام حسین علیہ السلام میدان عرفات میں جبل رحمت کے ساتھ جہاں پر رحمت کا پہاڑ کھڑے ہوئے، ان کی پشت پہاڑ کی طرف تھی، رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا، دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلائے ہوئے اس طرح دعا کر رہے تھے جیسے کوئی فقیر بادشاہ کی بارگاہ میں گڑگڑا کر کے دعا مانگ رہا ہو۔ حالت یہ تھی کہ چشم مبارک سے آنسوؤں کے قطرے گر رہے تھے اور عیشی مبارک ہوتے ہوئے زمین پر آنسوؤں کے قطرے گر رہے تھے۔ پورے آنکھ ایک سمندر بنی ہوئی تھی، مسلسل آنسو تھے جو چشم مبارک کے سید الشہداء امام علیہ السلام سے نکل رہے تھے۔ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلائے ہوئے تھے اور ایک فقیر کی طرح سے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ تو یہ دعا پاکیزہ دعا ہے، بہترین دعا ہے، عمدہ ترین دعا ہے، مغفرت کا ایک بہترین خزانہ ہے دعا۔ لیکن عزیزو، یہ معصوم کے نکلی زبان مبارک سے نکلی دعا صحیح، سالم، درست، پاکیزہ، عمدہ دعا ہے، لیکن آج ہم جس زبان پر یہ دعا رکھ کے خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے، کیا زبان ہماری پاک ہے؟ کیا اس زبان سے ہم نے جھوٹ نہیں بولا ہے؟ کیا اس زبان سے ہم نے غیبتیں نہیں کی ہیں؟ کیا اس زبان سے ہم نے تہمتیں نہیں لگائی ہیں؟ کیا اس زبان سے ہم نے اپنے گھر والوں سے جھڑائی لگڑے نہیں کیے ہیں؟ کیا اس زبان سے ہم نے اپنے بچوں کے بلا وجہ نہیں ستایا ہے؟ کیا اس زبان سے ہم نے پڑوسی کی آبرو نہیں لی ہے؟ کیا اس زبان سے ہم نے غریبوں کو نہیں ستایا ہے؟ کیا اس زبان سے ہم نے لوگوں کے دلوں کو دکھ نہیں پہنچایا ہے؟ کیا ہم نے اس زبان سے ناشکری نہیں کی ہے؟ آلودگی خالی مادی آلودگی تھی کہ آپ کسی گلاس میں مٹی لگا دیں، کیچڑ لگا دیں۔ یہ آلودگی جو مٹی اور کیچڑ لگتی ہے یہ پاک ہونے کے لائق ہے، لیکن وہ آلودگی جو گناہوں کی ہوتی ہے، دعا تو پاک ہے، لیکن جس زبان سے خدا کی بارگاہ میں دعا جائے گی وہ زبان کثیف ہے، وہ زبان آلودہ ہے۔ اگر آج معصومین کی بنائی ہوئی دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو اس میں دعاؤں کا قصور نہیں ہے، ہماری گناہگار زبان کا مسئلہ ہے۔ جس زبان سے ہم یہ دعا ادا کر رہے ہیں وہ زبان کثیف ہے، جھوٹ بولا ہے، غیبتیں کی ہیں، تہمتیں لگائی ہیں، آبروئیں لی ہیں، عزتیں لوٹی ہیں، دلوں کو دکھایا ہے، جھگڑے کیے ہیں، لڑائی کی ہے، گالی بکی ہے، چغل خوری کی ہے، نہ معلوم کیا 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 ہے۔ خدا کی بارگاہ میں سب کچھ ہے۔ فرماتے امام حسین دعا میں، پروردگار میں آج تیری بارگاہ میں کیا لے کر کے آؤں؟ تو سبوح ہے، قدوس ہے، عظیم ہے، جلیل ہے، صاحب عظمت و کبریائیت ہے۔ تو سبوح ہے، پاک ہے، پاکیزگاہ ہے، تیری پاکیزگی، تیری قداست ہماری عقل و فکر سے ماورا ہے۔ تیری بارگاہ عظیم، تیری منزلت عظیم،
تو سبو ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، ہر عیب و نقص سے بری ہے۔ تو میں تیری بادشاہیت میں، تیری بارگاہ میں کیا لے کے آؤں؟ زبان لے کے آؤں تو آلودہ، آنکھیں لے کے آؤں تو نہ معلوم کتنی گناہوں کی سے آلودہ، نامحرموں کو دیکھا، فلم دیکھی، کیا کیا نہیں دیکھا۔ ہاتھ لے کے آؤں، نہ معلوم کس کو ستایا ہے، کتنی کتنی غلط باتیں ہاتھوں سے تحریر کی ہیں، کہاں کہاں غلط ہم نے سائن کی ہے، کتنے غلط بل بنائے ہیں، کتنے غلط الزامات لگائے ہیں، کتنی جھوٹی باتیں ہم نے لکھی ہیں۔ پیر لے کے آؤں تو کتنی حرام کی جگہوں پر گیا ہوں، زبان لے کے آؤں تو کتنا میں نے گناہ کیا ہے۔ تو میرے پاس تو کوئی بھی ایک ایسی چیز پاک و پاکیزہ صاف ستھری نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو، پر کچھ نہیں۔ دیکھتا ہوں ایک طرف تیری عظمتیں ہیں، ایک طرف میری آلودگیاں ہیں، تو ہر نقص و عیب سے پاک و پاک، میں ہر نقص و عیب کا مجموعہ۔ تو پاکیزگی میں لامتناہی، میں آلودگی میں لامتناہی۔ میرے پاس خدا کچھ نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، تو کیا لے کے آؤں؟ شرمندہ ہوں۔ اس کے بعد امام حسین ایک جملہ فرماتے ہیں جو ہم سب کے لیے بڑا عظیم جملہ ہے: پروردگار، میری گناہیں، میری خطائیں، میری لغزشیں، میری برائیاں سب تیری نگاہوں کے سامنے ہیں، جو میں نے اکیلے میں کی ہے، خلوتوں میں کی ہے، کمرے بند کر کے کی ہے، لوگوں کے سامنے کی، سب تیری نگاہوں کے سامنے۔ فرماتے پروردگار، اگر میری ان گناہوں کا پتہ میرے گھر والوں کو ہو جائے، میرے رشتہ داروں کو ہو جائے، میرے دوستوں کو ہو جائے، تو مجھے دھکے مار کے نکال دے، اپنے گھر میں آنے نہ دے، میری آبرو ان کی نظروں میں گر جائے، میں بے عزت ہو جاؤں، بے آبرو ہو جاؤں، اگر میری ان گناہوں کا انداز علم ان میرے دوستوں کو، میرے والدین کو، میرے رشتہ داروں کو ہو جائے، وہ اپنی نگاہوں سے گرا دے، بے عزت ہو جاؤں، آبرو چلی جائے۔ لیکن پروردگار تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا غفور ہے۔ اول عمر سے لے کے آخر تک سارے گناہیں تیری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں۔ وہ گناہیں جو میں نے علانیہ کی وہ بھی جانتا ہے، جو میں نے چھپ چھپ کے کی وہ بھی جانتا ہے۔ پروردگار تو میری ان گناہوں کو بھی جانتا ہے جو میں نے اعضاء و جوارح سے انجام دی ہے، میرے ان گناہوں کو بھی جانتا ہے جو میں نے فکر سے انجام دی، میری کثیف فکر، میرے غلط خیالات، میری آلودہ باتیں، سب تجھ کو معلوم ہے۔ زندگی تیرے سامنے آیا ہے، لیکن اس کے باوجود تو مجھے دوسروں کے سامنے ذلیل نہیں کرتا، دوسروں کے سامنے میری آبرو نہیں لیتا، مجھے اپنے دربار میں آنے سے منع نہیں کرتا، مجھے روز عرفہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے سے روکتا نہیں ہے، مجھے اپنے دربار سے بھگاتا نہیں ہے۔ پروردگار تجھے اسی عظمتوں کا واسطہ، اسی رحمتوں کا واسطہ، جن رحمتوں کی بنا پر تو نے میری ساری گناہوں کا علم رکھنے کے باوجود
جان بوجھ کے گناہ خطا کی گناہ سب کے جس کے باوجود پروردگار اس رحمت واسعہ کا واسطہ جس کے بنا پر میری ساری گناہوں کے باوجود تو نے مجھے اپنے دربار میں آنے دیا، میری زبان پر اپنے نام کو جاری کرنے کی اجازت دی، میں یا اللہ کہہ سکوں، یا رب کہہ سکوں، یا رحمان و یا رحیم کہہ کے تجھ کو پکار سکوں، اسی رحمت واسطہ کا واسعہ کا واسطہ اس گناہ گار کو بخش دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے کریم، جس طرح تو نے اس دنیا میں میری گناہوں کے باوجود میری آبرو رکھی ہے، میری گناہوں پر تو نے پردے ڈال رکھے ہیں، مجھے دوسروں کے سامنے عزیز رکھا ہے، اسی عظمت و کرم کا بات ہے پروردگار میدان قیامت مجھے رسوا مت کرنا، میدان قیامت میں لوگوں کو میرے گناہ سے آشنا نہ کرنا۔ پروردگار تو نے یہ عادت ڈالی ہمیں دنیا میں کہ اپنے گناہوں پر تو نے پردے ڈال رکھے، اس عادت کو، اس رحمت کو میدان قیامت میں جاری و ساری رکھا۔ جہاں تو نے 10 آدمیوں کے درمیان میری آبرو ریزی نہیں کی، میری عزت خراب نہیں کی، مجھے ذلیل لے کے پروردگار میدان قیامت میں سب کے سامنے مجھے بے آبرو مت کرنا۔ میں تیری بارگاہ میں آل محمد کے واسطے سے، حسین ابن علی کے واسطے سے تجھے اپنی عظمت و جلال کی قسم دے کے واقع تو پروردگار اس روز عرفہ میں، اس روز مغفرت میں، اس روز عظمت میں سب کی گناہوں کی مغفرت فرما۔ روز عرفہ روز قبولیت دعا ہے، اس میں ہماری پہلی دعا پروردگار اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور سے دنیا کو امن و امان کا گہوارہ قرار فرما، اس بلا کو ان کے صدقے میں دور فرما۔ عزیز و دوستو، اس پہ لیکن خدا کی نظر میں امام حسین کا درجہ کتنا بلند، خدا کہتا ہے کہ میدان عرفات میں کچھ لوگ حج کرنے آتے ہیں اور کچھ لوگ عرفے کے لیے زیارت امام حسین کو جاتے ہیں۔ روایت میں خداوند عالم پہلے رحمت کی نظر حسین کے زائرین پر کرتا ہے، پھر رحمت کی نظر حج کرنے والوں پر کرتا ہے۔ پروردگار ہر سال عرفے میں امام حسین کا حرم بھرا رہتا تھا، دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ تیرے حسین کی زیارت کو آتے تھے۔ پروردگار کتنے لوگ ہیں جو تڑپ رہے ہیں حسین کی زیارت کے لیے، انہیں شہید کربلا کا واسطہ، اصغر معصوم کے ان چند قطروں کا واسطہ جو سوکھے گلے سے نکلے، اس ہنسی کا واسطہ جو حسین جلال اصغر کے لبوں پر آئی، اور اس کرب و کیفیت کا واسطہ جو حسین نے اصغر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، پروردگار ان کے فرزند عزیز کے ظہور میں تعجیل فرما، اس بلا کو جلد از جلد دور فرما، سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، عرفہ گزر چکا، عاشور تک کی مسئلے کو حل فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بحل فرما، ہماری لغزشوں کو دور فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ عزیزان گرامی، اسے کے ساتھ ساتھ آخر میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرنا ہے کہ کل قربانی ہے، بہترین کام ہے، قربت خدا کا ذریعہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں قریب ہونے کا ذریعہ ہے، قربانی کا ذریعہ، لیکن قربانی خدا کی نیت سے کریں، خلوص نیت سے کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں، تصویریں نہ بھیجیں، ورنہ یہ تصویریں اگر آپ نے یہاں بھیج دی تو آپ یقین جانیے پھر کوئی تصویر آپ کی اللہ کے البم میں لگنے والی نہیں ہے۔ کوشش کیجیے آپ کی تصویر واٹس ایپ پر نہ آئے، اللہ کے البم میں لگے، اور چونکہ حالات ٹھیک نہیں ہے لہذا جذبات میں قربانی مت کریں، عقل کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے قربانی کریں، پوری طرح سے ان حالات میں احتیاطات کا خیال رکھیں، صحت کا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں، جذبات کی بالکل پابندی نہ کریں۔ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں
تو اس قربانی سے سب سے پہلے اپنے جذبات کی قربانی کریں، اپنے احساسات کی قربانی کریں، اپنے رسم و رواج کی قربانی کریں تو قربانی ہوگی۔ جانور کے گلے پر چھری رکھنا قربانی نہیں ہے، قربانی اپنے جذبات کی، اپنے احساسات کی، اپنی روایتوں کی، خدا کی خاطر، رسول کی خاطر، امام کی خاطر قربانی کریں۔ لیکن صحت کا جو حصول گورنمنٹ نے بنایا صحت نے، ان کا پورا خیال رکھیں۔ اگر ذبح کر رہے ہیں تو جانور کا خون، اس کی گندگی، اس کی بقیہ چیزیں ذرہ برابر باہر نہیں آنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی قربانی تو ہو جائے لیکن دوسرے آپ کی بھی احتیاطی بنا پر مرض کے لیے قربان ہو جائیں اور وہ بیمار پڑ جائیں۔ ایسی قربانی شاید اللہ کو قبول نہیں ہوگی۔ لہذا پوری طرح سے ان اصول و ضوابط کا خیال رکھیں جو بتائے گئے ہیں، اور پوری طرح سے ان کی پابندی کریں، تاکہ خدا بند عالم کی بارگاہ میں یہ قربانی بھی قبول ہو اور ہمیں اسلامی تعلیمات کا درس دینے کا بھی موقع ملے، اور ہم دنیا کو ثابت کر سکیں ہم ان حالات میں جذبات کے پابند نہیں ہیں، عقل کے پابند ہیں، ایمان کے پابند ہیں، خدا کی خوشنودی کے پابند ہیں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ کل عید ہے، مبارک ہو آپ کو، عید غدیر مبارک ہو۔ خدا سب کو سلامت رکھے اور ہماری عیدی ہمارے امام کو ظہور قرار پائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔